آج آئے ہم خدا کے کلام کو عنوان فرشتوں کا ابدی جہان اور آسمان کی بادشاہی کے تحت بانٹتے ہیں۔ 천국이라는 주제의 말씀을 가지고 여러분과 함께 하나님 말씀 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. پہلا کرنتھیوں 15 باب 44 آیت۔ 4절의 말씀 함께 보시겠습니다. اگر نفسانی بدن ہے 육의 몸이 تو کون سی قسم کا بدن بھی وجود رکھتا ہے؟ روحانی بدن بھی ہے۔ 육의 몸 نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ 육의 몸이 جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ 성경 کتاب مقدس سکھاتی ہے کہ صرف 3 سمتی جہان کا نفسانی بدن ہی نہیں ہے۔ جب ہم اس 3 سمتی دنیا کو چھوڑتے ہیں تو پھر ضرور ہی 4 یا 5 سمتی جہانوں کی روحانی دنیا بھی ہے۔ 세계가 دوسرے لفظوں میں ضرور ہی فرشتوں کا جہان بھی ہے۔ 우리에게 가르침을 주고 있습니다. اس زمین پر رہتے ہوئے ہم کیسے اندیکھے روحانی جہان کو جان سکتے ہیں؟ 어떻게 아는가? 여러분 آپ سب جانتے ہیں کہ کتاب مقدس روحانی طور پر خوردبین اور دوربین دونوں کا کردار ادا کرتی ہے۔ 또 하고 있지 않습니까? اس لیے ہمیں کتاب مقدس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 우리가 봐야 되겠고 또 성경 جب ہم کتاب مقدس پڑھتے ہیں تو ہمیں ساری تحریر کا مطالعہ ایمان کی آنکھ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ اگر نفسانی بدن ہے 보니까 تو روحانی بدن بھی ہے۔ 있지만 육의 몸뿐만 아니라 یہ کتاب مقدس کی تعلیم ہے۔ 반드시 존재한다라고 우리에게 또 가르침을 주고 계십니다. آئیں اوپر 40ویں آیت دیکھتے ہیں۔ 보시면 آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، 땅에 مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے 하늘에 속한 자의 영광이 اور زمینیوں کا اور۔ 땅에 속한 자의 영광이 따로 있더라고 이렇게 말씀을 주셨습니다. 자, آسمانی جسم اور زمینی جسم۔ 땅에 속한 کتاب مقدس واضح کہتی ہے کہ یقیناً ایسے جسم ہیں جن کا تعلق 3 سمتی جہان سے ہے، 몸이 اور ایسے جسم بھی ہیں جن کا تعلق فرشتوں کے جہان سے ہے۔ 히브리서 عبرانیوں 12 باب 9 آیت سے دیکھتے ہیں۔ 보도록 하겠습니다. علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ 하느냐라고 했습니다. 자, 육체의 جیسے ہمارے جسمانی باپ ہیں ویسے ہماری روحوں کا باپ بھی ہے۔ 우리 영의 아버지가 계신다라고 이렇게 일깨워주고 있습니다. 지금은 اب ہم 차원적인 3 سمتی دنیا میں ایسے جسم کے ساتھ رہ رہے ہیں جو وقت اور جگہ کی قید میں ہے، 가지고 우리가 살고 있습니다. 그러나 لیکن جب ہم اپنے ابدی گھر یعنی آسمان کی بادشاہی میں واپس لوٹیں گے تو ہم 4 یا 5 سمتی دنیا میں رہیں گے۔ 지금은 اب ہم ان جہانوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، 그러한 어떤 لیکن کتاب مقدس میں وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم خدا کی برکات کے تحت ایسے جہانوں میں رہیں گے۔ 산다라는 이런 또 약속이 성경 가운데 기록되어 있지 않습니까? ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمینی جسم بھی ہیں اور روحانی جسم بھی ہیں۔ 존재한다는 사실을 우리 모두가 또 반드시 이해해야 되겠죠. آئیں پہلا سلاطین 17 باب 21 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا، آئے خداوند میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا۔ تب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا، اور ایلیا نے کہا، دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ 여기에 지금 보면 یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیا نے مردہ لڑکے کو زندہ کیا۔ 죽은 아이를 살리는 이와 같은 그 과정에 کتاب مقدس کہتی ہے کہ جب لڑکے کی روح نے اسے چھوڑ دیا تو وہ مر گیا، 돌아왔을 때는 اور جب اس کی روح اس میں لوٹی تو وہ جی اٹھا۔ 그렇다면 کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ جب لڑکا زندہ تھا تو اس کی روح اس کے جسم میں موجود تھی، 표현하고 اور جب روح نے اس کے جسم کو چھوڑ دیا تو لڑکا مر گیا۔ 죽었다라고 표현하고 있습니다. ہم صاف طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ 살고 있는 دونوں جہانوں یعنی ہمارے جسم کا 3 سمتی جہان اور ہماری روحوں کا ایک اور جہان وجود رکھتے ہیں۔ 이해할 수 있겠죠. اگر ایسا ہے 천국과 تو پھر ہمیں یقیناً اعتقاد رکھنا چاہیے کہ آسمان اور جہنم کا وجود ہے۔ 모두가 믿어야 되겠습니다. آئیں ایوب 19 باب دیکھتے ہیں۔ ایوب 19 باب 23 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ 나의 말이 کاش کہ میری باتیں اب لکھ لی جاتی، کاش کہ وہ کسی کتاب میں قلم بند ہوتی، کاش کہ وہ لوہے کے قلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ کی جاتی، 나의 구속자가 لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا۔
اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے کیا کروں گا؟ خدا کو دیکھوں گا۔ اپنی کھال کے برباد ہونے سے مراد موت ہے، صحیح؟ حتیٰ کہ جسم کی موت کے بعد بھی کچھ زندہ ہے۔ چونکہ یہ زندہ ہے تو یہ خدا کو دیکھتی اور انہیں محسوس کرتی ہے۔ ضرور ایسا کوئی وجود ہے، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا۔ یہ کہا گیا ہے کہ اب تک میں اپنے جسم میں رہتا ہوں، اپنے جسم میں سے میں خدا کو دیکھوں گا۔ اپنے جسم میں سے، اس کے لیے زیر حاشیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے جسم سے جدا ہو کر۔ اپنی کھال کے برباد ہونے کے بعد بھی کوئی ایسی مخلوق ہے جو خدا کو جسم سے جدا ہو کر بھی دیکھتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ جان ہے، یعنی روح۔ یقیناً ہماری روحوں کا بھی جہان ہے۔ کیا ہمارے جسم خوشی محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ محسوس کرتے ہیں۔ کیا یہ دکھ محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ محسوس کرتے ہیں۔ کیا یہ درد محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ محسوس کرتے ہیں۔ ہم اچھے کو اچھا کہتے ہیں، ہم جو پسند نہیں کرتے اس کے لیے برا محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے جسم یہ سب محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر ہماری روحوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کے خیال میں کیا ہماری روحیں درد محسوس کرتی ہیں یا نہیں؟ روحیں بھی درد محسوس کرتی ہیں، اور جو اچھا ہو اسے پسند کرتی ہیں اور جو برا ہو اسے ناپسند کرتی ہیں۔ جب ہم اس تین سمتی دنیا کو چھوڑتے ہیں تو ہم اس سے اونچے درجے کی سمتی دنیا میں جاتے ہیں۔ اگلے جہان میں کئی باتوں کا کافی زیادہ فرق ہے، رہنے کا طور طریقہ بھی فرق ہوگا، لیکن جیسا اب ہم محسوس کرتے ہیں ویسا ہی محسوس کریں گے۔ ہم درد، غم اور دکھ محسوس کریں گے، یہ سب احساسات ہوں گے۔ لیکن اپنے نجات پانے والے لوگوں سے خدا نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اور پھر وہاں نہ موت ہوگی، نہ درد یا رنج۔ ہمیں یہ خدا کا وعدہ بخشا گیا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری روحیں کچھ محسوس نہیں کر سکتی۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ خدا کی برکات ہیں جو ان کے نجات پانے والے لوگوں کو بخشی گئی ہیں۔ تو پھر کیا روح بھی خوشی اور درد کو محسوس کرتی ہے؟ اس کے لیے آئیں لوکا 16 باب دیکھتے ہیں۔ لوکا 16 باب 19 آیت۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ عالم ارواح میں تھا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ جسم پہلے ہی مر چکا تھا، اور ایک اور جاندار مخلوق جہنم میں ڈالی گئی اور وہاں عذاب میں تھی۔ یہ اس کرب کے علاوہ ہے جو تین سمتی جہان میں جسم سہتا ہے۔ روح بھی ایک اونچے درجے کے سمتی جہان میں دکھ اٹھاتی ہے۔ روحانی جہان میں بھی عذاب ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دور سے ابراہیم کو دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ آئیں 24 آیت دیکھتے ہیں۔ اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ گندک میں جل رہے امیر آدمی کی مثال دیتے ہوئے یسوع خود اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر جہنم نہ ہوتا تو یسوع کیوں اپنے شاگردوں کو جہنم کا بیان کرتے ہوئے تعلیم دیتے؟ اگر جہنم نہ ہوتا
تو کیا خدا کو وہاں بہت سے یہودیوں اور لوگوں کو ایسی تعلیم دینے کی ضرورت تھی؟ پھر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر جہنم نہ ہوتا تو روحانی دنیا میں بھی کوئی درد نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ ایسا نہیں سوچتے؟ تکلیف ہونے کا بذات خود یہی مطلب ہے کہ یقیناً تکلیف دہ جگہ موجود ہے۔ عذاب کی جگہ کی بات کریں تو یسوع نے کس طرف اشارہ کیا؟ یہ یقیناً جہنم ہے۔ یہاں ہم یسوع کو خود جہنم کی بات کرتے دیکھ سکتے ہیں۔ 28 آیت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کس جگہ؟ اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ جہنم عذاب اور سزا کی جگہ ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ روحیں بھی تکلیف محسوس کرتی ہیں؟ وہ یقیناً تکلیف محسوس کرتی ہیں۔ دوسری طرف خدا کی گود میں لازر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 25 آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں کیسا محسوس کرتا ہے۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں کیا پاتا ہے؟ تسلی پاتا ہے، اور تو تڑپتا ہے۔ 3 سمتی جہان اور 4 سمتی جہان، احساسات کی بات ہو تو کیا ان دونوں جہانوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ درد، غم اور تسلی، یہ سب احساس دونوں جہانوں میں ایک جیسے ہیں۔ اس زمین پر اگر لوگ تکلیف دہ وقت گزارتے ہوں تو وہ آسانی سے اپنی زندگیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسا کریں تو پھر اگلے جہان میں وہ زیادہ بڑے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خدا پر ہمارا بھروسہ رکھنا، ایمان کی زندگی گزارنا اور خدا کی مرضی کی فرما برداری کرنا، ان کی وجہ آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، جہاں خدا سارے دکھ، درد، عذاب اور غم کو ختم کر دیتے ہیں، اور جہاں تسلی، محبت، آرام اور بے انتہا خوشی ہے۔ کیا ہم آسمان میں جانے اور وہاں عبدالآباد شاندار زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ وہاں جانے کی غرض سے ہم وفاداری سے ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی جہنم نہیں ہے تو میں زمین پر اپنی خوشی کے مطابق رہوں گا، اس کے برعکس میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اگر جہنم نہ ہو، یعنی عذاب کی کوئی جگہ نہ ہو، تو لوگ اس سے بھی زیادہ بدکار زندگی گزاریں گے۔ آپ سب یقیناً جہنم کا وجود ہے۔ جب ہمارے خدا مجسم ہو کر زمین پر آئے تو انہوں نے آسمان اور جہنم کو کتنی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہمیں ان آیات کو اپنے دلوں میں گہرائی سے رکھنا نہیں چاہیے؟ برائے کرم انہیں خبردار کر تاکہ وہ اس عذاب کی جگہ میں نہ آئیں۔ لازر خدا کی گود میں پہنچایا گیا اور اس نے خدا کی باہوں میں تسلی پائی۔ اب آیت متی 18 باب سے دیکھتے ہیں اور مسیح کی تعلیم سیکھتے ہیں۔ انہوں نے خود ایک بار پھر جہنم کا ذکر کیا۔ متی 18 باب 7 آیت۔ ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے، کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے۔ پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھتا ہوا تو آتش جہنم میں ڈالا جائے۔ یہاں بھی یسوع مسیح نے واضح طور پر ہمیں جہنم کے بارے میں سکھایا ہے، ابدی عذاب کی جگہ، اور وہ جگہ جہاں عذاب کا دھواں دن رات اور ابدالآباد اٹھتا رہتا ہے، یہ جہنم کی جگہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار میرا جسم مر گیا تو مجھے آئندہ درد نہیں ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
느끼는 وہ زیادہ بڑے عذاب کی جگہ جائے گا. 그래서 이 اسی لیے ہمیں زمین پر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، 하나님 خدا کے کلام کی پیروی کرتے ہوئے اور آسمان میں کیے اپنے سب غلط کاموں سے توبہ کرتے ہوئے 그 모든 일들을 반성하고 회개하면서 ہمیں خدا پر اپنے ایمان کو دن بدن آسمان کی بادشاہی کی طرف بڑھتے ہوئے پختہ کرنا چاہیے. کیا یہ وہ کام نہیں جو اب ہمیں کرنا ہے؟ اگر سب درد زمین پر ہماری زندگی ختم ہونے سے رک جائیں تو شاید معمولی عذاب کے لیے لوگ وہ راہ چن لیں، 다 그런 길을 택할는지도 모르겠습니다. لیکن یہ سچ نہیں ہے. آپ سب، جو عذاب زمین پر ہمیں ہے وہ قدرے کم ہوگا. 적을지도 모릅니다. اگلے جہان میں وہ عذاب کب تک رہے گا؟ 다음 세계는 یہ بغیر رکے ابدالآباد رہے گا. 세세토록 끊임없이 말이죠. اس لیے اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں سچائی کو ڈھونڈنے میں جلدی کرنی ہے، 진리를 찾고 توبہ کرنی ہے اور خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے. 실천해서 그 اور ہمیں اپنی گناہ بھری فطرت کو بھی اتار پھینکنا چاہیے اور خدا کے سامنے پاکیزگی سے رہتے ہوئے 거룩함으로써 خدا کے دن کے منتظر رہنا چاہیے. 바라보고 간절히 사모할 줄 아는 우리 모두가 되어야 되겠습니다. آئیں مکاشفہ 20 باب 10 آیت دیکھتے ہیں. 말씀 함께 보시겠습니다. اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا 새 던지우니 جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، 거짓 선지자도 있어 اور وہ رات دن کب تک ابدالآباد عذاب میں رہیں گے. 한다고요? 괴로움 عذاب کے لیے ایک اور لفظ شدید تکلیف ہے. 이 땅에 زمین پر کبھی کبھار عذاب رک جاتا ہے اور ہمیں آرام کا وقت مل سکتا ہے، تاہم 속에서는 جہنم کی جلتی آگ میں وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے. 이런 ہمیں ایسی تکلیف کی جگہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے خدا 신이 이 땅까지 خود اس زمین پر آئے تھے. 신이 이 땅에 오셔서 جب خدا خود اس زمین پہ آئے تو حتیٰ کہ وہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پر مصلوب ہوئے تاکہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں بھیجیں، نہ کہ جہنم میں. کیا انہوں نے ہماری بجائے ایسی تکلیف دہ زندگی نہیں گزاری تھی؟ خدا پر اعتقاد کو محض مذہب یعنی ہمارے زندگی گزارنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. 방편으로 생각해서 یہ ہماری زندگی میں سب کچھ ہے. 우리 삶의 전부입니다. اگر ہم اس جہان میں جلد داخل ہونے کے منتظر ہیں 우리가 تو ہمارے ایمان کی راہ جس پر ہم اب چل رہے ہیں یہ ہماری زندگی میں سب کچھ ہونی چاہیے، نہ کہ اس کا کچھ حصہ. 이 대해서는 결단코 안 되는 것입니다. 계속해서 مکاشفہ 20 باب 12 آیت سے جاری رکھتے ہیں. 20장 12절의 말씀 볼까요? 또 پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو، 물은 대수하고 여기서 죽은 자들이 یہاں مردوں سے مراد وہ ہیں جن کے بدن مردہ ہیں، 물은 대수하고 چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، 죽은 자들이 اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. 심판을 받더라고 했습니다. یہاں یہ کہا گیا ہے کہ مردے جن کے جسم برباد ہو چکے تھے ان کا انصاف کیا گیا. 심판을 받더라라고 하니까 뭔가 اس کا مطلب ہے کہ جسم کے علاوہ کچھ اور زندہ ہے اور خدا کے تخت کے سامنے کھڑا ہے. 과거에 이 땅에서 지었던 زمین پر کیے ان کے ہر ایک گناہ اور بغیر توبہ کے ان کی زندگیوں کی طرف خدا اشارہ کرتے اور انہیں سزا دیتے ہیں 하나님께서 تاکہ وہ جہنم کی جلتی آگ میں عذاب میں رہیں جہاں اس کا دھواں ہمیشہ اٹھتا رہتا ہے. 지옥 유황불 속에서 고통과 고난을 당하게 될 것이라고 했습니다. 여러분 이 تاہم 사실을 دنیا اس حقیقت کو نہیں جانتی. 하나님께서 چونکہ خدا نے پہلے ہمیں اس سے آگاہ کیا 그러니 تو ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ جہنم کا وجود ہے، آسمان بھی ہے. 천국도 있습니다. خدا پر ایمان رکھو، جہنم کی سزا سے بچو اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو. 심판을 피할 수가 있습니다. کیا ان کو آگاہ کرنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ 12 آیت سے دیکھتے ہیں. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے کس کے موافق؟ 각 사람이 اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. 대로 어떻게 하더라고요? پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. 음부도 یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے. 이것은 اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ کہاں ڈالا گیا؟ 못한 자는 다 آگ کی جھیل میں ڈالا گیا.
किताब मुकद्दस कहती है कि वो सब जिनके नाम किताब हयात में ना मिले आग की झील में डाले गए। 그럼 अगर ये ऐसी जगह हो जहां लोग तकलीफ महसूस ना करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आग की झील में फेंके जाएं या पानी में। 상관이 없겠죠. 그러나 लेकिन ये कहा गया है कि वो अब्दुल आबाद जहन्नम के आजाब में रहेंगे। 당하는 고난이라고 했습니다. 우리 सिर्फ 3 सिमती जहान का जिस्म ही तकलीफ महसूस नहीं करता, बल्कि 4 या 5 सिमती जहान में भी रूह तकलीफ और खुशी महसूस करती है। 기쁨을 इसलिए रूह भी अजाब में रहेगी। 때문에 जैसा कि किताब मुकद्दस बयान करती है कि जो आग की झील में डाले जाएंगे वो रात दिन अब्दुल आबाद अजाब में रहेंगे। 통을 당하게 될 것이다 고 했습니다. 이런 हमें हरगिज ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, सही? 것입니까? लोग बगैर सोचे समझे कहते हैं कि ये महज बहुत से मज़ाहिब में से एक है। 불가하다. 종교 वो हमारे ईमान को मजहबी फ़िरका कहकर अलग करते हैं और हमारे ईमान की ज़िंदगी को महज ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका मानते हैं। लेकिन ज़रूर है कि आसमान को जाने के लिए ये हमारी ज़िंदगी का मकसद हो। 어떤 ज़मीनी चीज़ों को खो देना या गंवा देना मामूली बात है, लेकिन अगर लोग आसमान की बादशाही गंवा दें तो वो जहन्नम की जलती भट्टी में डाले जाएंगे और अब्दुल आबाद अजाब में रहेंगे। 들어가게 된다는 것을 खुदा बार बार हम पर इस हकीकत को उजागर करते हैं। 깨워 주셨고 또 알게 하셨습니다. क्या उन्होंने यकीनी तौर पर हमें ऐसे जहान के वजूद से आगाह नहीं किया? 주지 않았습니까? आए मुकाशफा 19 बाब 20 आयत से देखते हैं। 짐승 और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया 거짓 선지자도 함께 जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे 들을 받고 그의 जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। 산채로 वो दोनों जिंदा कहाँ डाले गए? गंधक से जलने वाली आग की झील में। क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो जहन्नम की जलती भट्टी में डाले गए थे? वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से सेर हो गए। 곳곳에 지금 किताब मुकद्दस के कई हिस्सों में खुदा ने रोया में जहन्नम भी दिखाया है। 또 보여주셨고 차라리 यीशु ने खुद ये कहकर आसमान और जहन्नम के बारे में सिखाया कि 그 손을 अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो इसे काट डाल। 그것을 없애고 टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथों के साथ आग में डाला जाए। उन्होंने हमें आसमान और जहन्नम के बारे में सिखाया। 알려주셨고 교훈하신 부분들입니다. आप सब, जहन्नम है, जो चीज़ है हमें उसके लिए कहना है कि वो है, 다르게 가르쳐야 되지 않습니까? और जो चीज़ नहीं है उसके लिए हमें कहना है कि वो नहीं है। क्या ऐसा नहीं? 우리가 되어서는 안 हमें जहन्नम में नहीं जाना है। 그리고 또 रूहानी जहान में भी रूहें दर्द और खुशी महसूस करती हैं, 기쁨도 느낀다고 했습니다. 예, 우리 जैसा कि हमारी रूहों के एहसासात हैं। तो यीशु ने किताब मुकद्दस में कई तरह से बयान किया है। 직접 여러 가지 표현을 가지고 많은 말씀을 주셨는데요. हम इसके बारे में मजीद चंद आयात देखते हैं। 봅시다. 누가 लुका 15 बाब 7 आयत। 내가 너희 मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 죄인 하나가 회개하면 하늘에서는 आसमान पर कौन रहता है? 합니까? खुदा, फरिश्ते और दीगर रूहानी मखलूकात आसमान में हैं। 차원적인 몸 उनके 3 सिमती जिस्म नहीं हैं। 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, किसके बायस? 하는 것보다 एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। 아니겠습니까? 하늘나라에 आसमान में भी और रूहानी जहान में भी रंज और तकलीफें हैं। वहाँ हम दुख भी महसूस कर सकते हैं और खुशी भी। 있습니다. इसलिए हमें आसमान में जाने लायक जिंदगी गुजारनी चाहिए। 살게 될 हमें पाक और दीनदार जिंदगी गुजारनी चाहिए। 우리의 삶을 정말 참 제대로 잘 살아야 되겠습니다. अगर हम हर रोज खुदा के कलाम के मुताबिक जिएं तो हमारे नेक अमाल जमा होंगे और आसमान की बादशाही की कामयाबी बनेंगे और अब्दी बरकत का बीज बनेंगे जिसका हम आसमान में लुत्फ उठाएंगे। हत्ता कि अगर बुरे साथी भी कहें कि चूंकि जहन्नम नहीं है तो हम गुनाह करें। क्या जहन्नम है? ऐसा नहीं हो सकता। रूहें कैसे दर्द महसूस कर सकती हैं? हमें उनके शैतानी अल्फाज से फरेब नहीं खाना चाहिए। 우리 결코 속아서는 안 되겠습니다. 누가 आए लूका 22 बाब 29 आयत से देखते हैं। 함께 보겠습니다. 내 और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, 너희로 내 나라에 ताकि मेरी बादशाही में 내 나라는 천국 मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। 마시며 또는 보좌에 앉아 이스라엘 12지파를 다스리게 하려 하노라 하고 했습니다.
하늘나라의 आसमान की बादशाही में हम खाने पीने से भी लुत्फ अंदोज होंगे। 즐거움도 있고 기쁨도 있습니다. जैसे कि आसमान में ऐसी जिंदगी और सरगर्मियां हैं, तो खुदा ने कहा कि जमीन पर थोड़ी मेहनत 이 땅에서 आसमान में अब्दी अजर में तब्दील हो जाएगी। 나라에 가서는 영원한 어떤 상급으로 바뀔 수 있으니까 이 साथ ही खुदा हमें इस जमीन पर उन पर ईमान को नजरअंदाज ना करने को कहते हैं, बल्कि ज्यादा मुस्तैदी और एतमाद से जिंदगी गुजारने को कहते हैं। किताब मुकद्दस में खुदा ने इस बात पर जोर दिया है। 주셨던 것이라고 이렇게 성경은 우리에게 알려주고 있습니다. 또 निजात को मिरास में पाने वालों के साथ फरिश्ते क्या करेंगे? 어떻게 한다고 했습니까? फरिश्ते हमारी खिदमत करेंगे। 섬기기도 वो हमारी खिदमत करते, खुदा को जलाल देते और खुदा की हमद करते हैं। 우리가 इस जमीन पर जो हमारे एहसासात हैं, 그 사실 वही एहसास खुदा हमें 4 या 5 सिमती जहान में भी करवाएंगे। 하나님께서는 그렇게 만들어 놓으셨습니다. लेकिन अपने लोगों को निजात बख्शने के लिए खुदा मौत, मातम और दर्द को दूर कर देंगे। 애통도 없애주시고 고통 खुदा की खास बरकत के तहत हम ऐसे माहौल में जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दर्द और रंज महसूस नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब है कि खुदा उन सब को मिटाते हैं। 다 없애버리시겠다고 하신 것입니다. वो जहान जहां हम जल्द जाने को हैं, अब्दी आसमान की बादशाही है। 그 천국 आए जहाँ फिशानी से उस तरफ दौड़ें, 다름질하되 और हमें मोहतात रहना है कि बुरी सोबत के शैतानी अल्फाज से फरेब ना खाएं कि आओ गुनाह करें। इस मामूली गुनाह से कोई मसला नहीं होगा। आए पहले क्रंथियों 15 बाब से देखते हैं और कलाम गुनाह ना करो के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्रंथियों 15 बाब 33 आयत। 속지 마. फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और क्या ना करो, गुनाह ना करो, 죄는 짓지 말라. क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। 하기 위하여 말한다고 했습니다. 항상 우리 영적으로 깨어서 의를 행하고 죄는 짓지 말라고 했습니다. आए इफ्सियों 4 बाब 25 आयत देखते हैं। 그런 적 बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, 말하라. क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और अबलीस को मौका ना दो। 하지 못하게 하라고 했습니다. 여기서도 यहाँ भी कहा गया है कि गुनाह ना करो। 죄는 짓지 말라고 했고 요한일서 आए पहला यूहन्ना 3 बाब 7 आयत देखते हैं। 자녀들아, आए बच्चों, 아무도 너희를 किसी के फरेब में ना आना। 의를 जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। 죄를 짓는 자는 जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, 마귀는 처음부터 क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। 아들이 खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। 하나님께로서 난 자마다 जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, 이런 하나님 क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। 이름으로 इसी से खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। 무릇 의를 행치 जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, 자는 하나님 और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। 죄를 किताब मुकद्दस हम पर उजागर करती है कि जो कोई गुनाह करता है अबलीस से है। 또 일깨워 주셨습니다. 여러분 क्या आप जानते हैं कि तमाम गुनाह कहाँ लिखे जाते हैं? 어디에 기록되느냐 하면 हर एक गुनाह आसमानी किताब हयात में लिखा जाता है। 다 기록이 됩니다. 몇년 किस किसने ये और वो काम किस वक्त और किस दिन और साल के किस माह में किया था। 각 사람에게 다 फरिश्ते जिन्हें खुदा ने हम में से हर एक के पास भेजा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। 동행합니다. 우리의 वो हमारे अमाल की हर एक बात लिखते हैं। जैसा दर्ज हुआ है उसके मुताबिक उस दिन अमाल का हिसाब होगा। 심판하신다고 했습니다. आए दानियल 7 बाब 10 आयत से देखते हैं। पहले 9 आयत से पढ़ते हैं। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अयाम बैठ गया। 계시니가 즉 하나님께서 उसका लिबास बर्फ सा सफेद था 그 옷 और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानिंद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानिंद था और उसके पहिए जलती आग की मानिंद थे। 불이 उसके हुजूर से एक आतशी दरिया जारी था। 그에게 수종하는 자 हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे। 을 베푸는데 अदालत हो रही थी और क्या खुली थी? 책들이 किताबें खुली थीं। 라고 했습니다. 책들이 मुकाशवा 20 बाब 12 आयत में कहा गया है 12절에 보면 कि जो किताबों में दर्ज था उसके मुताबिक लोगों का इंसाफ हुआ।
اس لیے ہمارے خدا نے کہا کسی بھی حال میں گناہ نہ کرو. ہمیں ہرگز خدا کے کلام سے نافرمانی کرنے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی خدا نے منع فرمایا وہ کر کے گناہ نہیں کرنا ہے. ایسا کیوں تھا کہ خدا نے ہمیں ایسے اسباق دیے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا جانتے ہیں کہ ہم اس 3 سمتی جہان کو چھوڑ کر ہمارے مستقبل کے جہان میں داخل ہوں گے. اسی لیے خدا کہتے ہیں کہ سب باتیں کتابوں میں لکھی جائیں گی. تم اونچے درجہ کے سمتی جہان کو جانے بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہو، اس لیے میں بہت غمگین ہوں. گناہ کے غلام نہ بنو اور گناہ کے اسیر نہ ہو. اگر ہم تھوڑی اور محنت کریں تو ہم ابدی بادشاہی میں خدا کے ساتھ ابدی زندگی اور برکات کا لطف اٹھائیں گے. یقیناً وہ جلالی لمحہ جلد آ رہا ہے. ہم زمینی زندگی کو تکلیف دہ نہ گردانیں. اس زمینی جہان کے گزرنے کے بعد اگلے جہان میں ناقابل بیان اور زیادہ بڑے عذاب اور دکھ منتظر ہیں. ہمارے لیے اس زندگی سے بچنے اور آسمان کو لے جانے کی غرض سے خدا نے بڑا دکھ درد سہا ہے. وہ مصلوب ہونے سے نہیں ہچکچائے بلکہ اپنی مرضی سے اسے برداشت کیا. آپ سب اس دیکھی دنیا کو سب کچھ نہ مانیں بلکہ ذہن میں رکھیں کہ ایک اور جہان جلد آ رہا ہے. اسے یاد رکھتے ہوئے آئے ہم ہمت کریں، تھوڑی اور محنت کریں اور زور لگائیں تاکہ ہمارے تمام پرفضل اور خوبصورت کام کتاب حیات میں لکھے جا سکیں. بھائی اے، بھائی بی، بہن سی اور بہن ڈی جب یہ زمین پر تھے تو ان کے ایمان کی زندگی بہت اعلیٰ اور عمدہ تھی. انہوں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی تھی. جب انہوں نے توبہ کی تو وہ خدا کے کلام کی پیروی کر سکے، اور جب انہوں نے خدا کے کلام کی پیروی کی تو انہوں نے وہ کام نہ کیا جو خدا نے منع فرمایا بلکہ وہ کیا جو خدا نے حکم دیا تھا. ان کی زندگیاں بڑی وفادار تھیں. اگر ہماری زندگی کی کتابیں یوں لکھی جائیں تو ہم جب اپنے آسمانی گھر میں داخل ہوں گے تو کتنے خوش ہوں گے. اس وقت کتاب مقدس کا کلام کے ان کے اعمال کے مطابق انصاف کیا جائے گا، بالکل پورا ہوگا. کیا روح ویسے ہی خوشی محسوس کرے گی جیسے جسم کرتا ہے؟ کیا روح تکلیف محسوس کرے گی؟ روح سب کچھ محسوس کرتی ہے. چونکہ یہ محسوس کرتی ہے تو ہم عذاب کی جگہ میں داخل نہ ہوں. خدا خود اس زمین پر جسم میں آئے. انہوں نے یہ راہ چنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنی ہی مخلوق سے ٹھٹھوں میں اڑائے جائیں گے. آج آئیں ایک بار پھر خدا باپ اور خدا ماں کا ان کے فضل کے لیے شکر ادا کریں. ہم میں سے ایک کو بھی چھوڑے بغیر آئے ہم سب خدا کی تیار کردہ ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں. میں آپ سے کہوں گا کہ گمراہ ہو کر جہنم میں ڈالے جانے کا بے وقوفانہ انتخاب نہ کریں، اس امید کے ساتھ کہ سے ان کے سب فرزند آسمان میں داخل ہونے میں کامیاب ہوں. میں آج کا واعظ ختم کروں گا. آپ کا بہت شکریہ.